السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، بڑے ہی محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ یا ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکہ ہے۔
جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جہنم سے نجات پا جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور دنیا و آخرت میں اس سے بڑھ کر کامیابی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی کامیابی جنت میں داخل ہو جانا، جنت میں داخلہ پا جانا اور جہنم سے بچ جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کامیابی کے معیار اپنے اپنے طریقے سے طے کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں حقیقی کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اور آج کے اس مجلس میں میں جس موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں وہ جہنم کا تعارف ہے، کہ آخر جہنم ہے کیا چیز جس سے بچ جانا دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کیا چیز جہنم؟ جہنم یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نافرمان بندوں کو جہنم کے ذریعے سے عذاب پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، عذاب دے گا۔ تو یہ جہنم اللہ رب العالمین کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے نافرمان بندوں سے، گنہگار بندوں سے، کافرین سے، مستکبرین سے، متکبرین سے بدلہ لے گا اور انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ رب نے، اللہ رب العالمین نے اس جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے، سب سے خراب جگہ ہے جہنم۔ جہنم کے اندر مختلف قسم کے تکلیف پہنچانے والے اسباب اور سامان ہیں، جیسے جہنم کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، طرح طرح کا پانی ہے، جو تمام کے تمام جہنمی کے لیے فتنے کا، آزمائش کا، تکلیف کا، مصیبت کا، دکھ کا سبب ہوں گے۔ لیکن جہنم کا جو مرکزی عذاب ہوگا، جس کے ذریعے سے جہنمیوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی، وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ اور اس آگ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی جیسی نہیں ہوگی، وہ آگ نہیں ہوگی، وہ نار کبریٰ ہوگی، بہت بڑی آگ ہوگی۔ حدیثوں میں اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا کی آگ سے وہ 69 گنا زیادہ گرم ہوگی، اور رنگ کے اعتبار سے وہ بالکل کالی ہوگی، اس میں اندھیرا ہوگا، اس میں روشنی نہیں ہوگی۔ جس طرح دنیا کے آگ کو ہم دیکھتے ہیں، جب دنیا میں آگ جلتی ہے تو روشنی پھیلتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ مکمل طور پر سیاہ ہے، کالی ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ نار کبریٰ ہے، بہت بڑی آگ ہے، دنیا کی آگ سے وہ 69 گنا زیادہ گرم ہے، اور رنگ کے اعتبار سے بالکل کالی ہے، سیاہ ہے، اس میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے۔ جہنم کے اندر کل 7 گیٹ ہیں، 7 دروازے ہیں، جن سے جہنمیوں کو، الگ الگ قسم کے جہنمیوں کو ان گیٹوں سے داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، اور جہنم کا جو مرکزی عذاب ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور جہنم کے آگ کے شعلے، اس کی چنگاری، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ جہنم کے آگ کی چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر
اس کی ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی۔ دنیا میں کوئی چنگاری آگ سے نکلتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے کپڑوں کو جلا دیتی ہے، ہمارے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، یا بڑی چنگاری ہوئی تو ہمارا جسم اس سے جل سکتا ہے، ہمارے جسم میں چھالے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ کی ایک چنگاری کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک محل کے برابر ہوگی۔ جس طرح ایک بلڈنگ ہوتی ہے، ایک محل ہوتا ہے، اسی طرح سے جہنم کی ایک چنگاری ہوگی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر۔ اور جہنم میں جنہیں داخل کیا جائے گا، جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، انہیں بحیثیت مجرم جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جس طرح دنیا کی جیلوں میں مجرموں کا جنہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے ایک الگ لباس بنایا جاتا ہے، الگ بستر ہوتا ہے، الگ کمرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جیل میں ایک تنگ و تاریک کوٹری میں ایک الگ قسم کا لباس پہنوا کر جہنم میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا۔ جہنمیوں کو ایک تنگ جگہ میں، ایک تاریک جگہ میں انہیں داخل کر دیا جائے گا۔ اذا القوا منها مكانا ضيقا، حالانکہ جہنم بہت کشادہ ہے، جہنم بہت وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود جہنمیوں کو بالکل تنگ جگہ میں، بالکل تاریک جگہ میں، بالکل کنجسٹڈ اور کم جگہ میں انہیں داخل کیا جائے گا، بالکل تنگی میں انہیں رکھا جائے گا۔ اور جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہیں جہنمیوں کو ایک مخصوص قسم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنمیوں کے لیے آگ کا لباس کاٹ کر تیار کر کے انہیں پہنا دو۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، آگ کا لباس کاٹ کر جہنمیوں کو پہنا دیا جائے گا۔ اور جس کمرے میں انہیں داخل کیا جائے گا اس کے کمرے کی کیا کیفیت ہوگی، اس بیرک اور اس کوٹری کی کیا حالت ہوگی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ جہنمیوں کو اوڑھنے کے لیے آگ کی چادر دی جائے گی اور بچھانے کے لیے آگ کا بستر دیا جائے گا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اوڑھنے کے لیے آگ کی چادر اور بچھانے کے لیے آگ کا بستر دیا جائے گا۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور جس کمرے میں انہیں داخل کیا جائے گا اس کی چھت بھی آگ کی ہوگی اور اس کا فرش بھی آگ کا ہوگا۔ آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، آگ کے کمرے میں داخل کر دیا جائے گا، چھت بھی آگ کی ہوگی، فرش بھی آگ کا ہوگا، چادر بھی آگ کی ہوگی، بستر بھی آگ کا ہوگا۔ آدمی پریشان ہو جائے گا، آدمی چیخے گا، آدمی چلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی کیفیت کا تذکرہ کیا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ایسا لگے گا کہ موت چاروں طرف سے ان کے پاس آ رہی ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ایسا لگے گا کہ موت چاروں طرف سے ان کے پاس آ رہی ہے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، لیکن آدمی نہ مرے گا نہ جیے گا، وہاں نہ تو موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، آدمی چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، پکارے گا۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہے گا، آدمی چیخے گا، چلائے گا، کہے گا اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں یہاں سے نجات دے دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ ربنا اخرجنا، اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ عمل کر کے نہیں آئیں گے جو ہم نے اس سے پہلے کیا، ہم برا عمل کر کے نہیں آئیں گے، ہم خراب عمل کر کے نہیں آئیں گے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم تیری مطیع و فرما برداری میں زندگی گزار کر آئیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، اے اللہ تو ہمیں چانس دے دے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، وہ کہیں گے اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں دو موت دی، دو زندگی دی، اے اللہ
اب ہم نے دنیا کی زندگی نافرمانی میں گزار دی، ہم نے دنیا کی زندگی سرکشی میں گزار دی، ہم نے دنیا کی زندگی بغاوت میں گزار دی۔ اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، ہمیں ذرا سا کوئی چانس دے دے، ذرا سی مہلت دے دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تمہیں جو زندگی دی گئی تھی وہ تمہیں سنبھلنے کے لیے کافی تھی، وہ تمہارے سدھرنے کے لیے کافی تھی، وہ تمہاری اصلاح کے لیے کافی تھی۔ تم نے اس زندگی کو گنوا دیا، اس زندگی کو برباد کر دیا، اس زندگی کو خراب کر دیا، اب کوئی چانس ملنے والا نہیں۔ اب بتائیں آدمی کو جہنم آگ میں، ایک آگ میں ڈال دیا جائے اور ہر طرف آگ ہی آگ ہو، آدمی کی کیا درگت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ اسی آگ سے، اسی جہنم سے بچنے کے لیے، اسی جہنم سے ڈرانے کے لیے، اسی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنے سارے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور وہ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، وہ آپ کو خوشخبری دینے والے اور آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، تاکہ آپ کی دلوں میں اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہو، اور آپ ان عذابات کے ڈر سے اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بن جائیں، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کریں، ورنہ وہاں پر کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی وہاں آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جہنمیوں کو جہنم میں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اللہ رب العالمین سے کھانا مانگیں گے، پانی مانگیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے کھانے اور پینے پانی کا تذکرہ کیا کہ انہیں کھانے کے لیے ان شجرۃ الزقوم، کانٹے دار درخت انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کانٹے دار پھل دیا جائے گا۔ طعام الاسیم، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ، جو ان کے جسموں سے آگ میں جلنے کی وجہ سے کچڑا نکلے گا، جو خون اور پیپ نکلے گا، وہ انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون، آدمی اس کانٹے دار پھل کو کھائے گا، اس کے گلے میں اٹک جائے گا، پیاس لگے گی، اللہ رب العالمین سے پانی مانگے گا۔ اللہ رب العالمین نے پانی کا بھی تذکرہ کیا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ جب اس پانی کو منہ کے قریب لے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اتنا گرم پانی ہوگا، اس قدر کھول رہا ہوگا کہ جب آدمی اس پانی کو منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کا چہرہ جھلس جائے گا، اس کا چہرہ جھلس جائے گا۔ اور جب آدمی اس پانی کو پیاسا ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، پھر بھی پیے گا، اپنے منہ میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی زبانیں اس کی اتڑیوں سمیت باہر آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عذابات سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان عذابات سے محفوظ رکھے۔ اس سے بچنے کی آپ کو فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان اسٹیجوں سے، ان جلسوں سے، ان پروگراموں سے آپ کو اس جہنم سے بچنے کی فکر پیدا کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ آپ اس جہنم سے بچنے کی فکر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی رنگینی، یہ آپ کا مال، یہ آپ کی دولت، یہ آپ کی شان، یہ آپ کی شکوت، یہ آپ کا جاہ و منصب، یہ آپ کے کام آئے گا؟ یہ اسی دنیا میں رہ جائیں گے، یہ آخرت میں آپ کو ذرہ برابر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے وبال جان ہوگا۔ اور ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میرے جاہ و منصب نے، میرے مال و دولت نے، میرے اولاد و اموال نے مجھے ہلاک کر دیا، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے سینوں میں پیدا کریں۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، چھت آگ کی ہوگی، فرش آگ کا ہوگا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، چادر آگ کی ہوگی، بستر آگ کا ہوگا۔
وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے، کھانے اور پینے کا مانگیں گے، لیکن انہیں کھانے اور پینے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ ان کے لیے مزید فتنے کا باعث ہوگی، مزید ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، مزید ان کے لیے آزمائش کا سبب بنے گی۔ دیکھیں گے اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، داروغ جہنم سے مدد مانگیں گے، داروغ جہنم کو مخاطب کریں گے، کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے داروغ جہنم اپنے رب سے کہو کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں مار دے، ہمیں ایک بیگ مار دے، ہمیں موت دے دے، ہمارا معاملہ صاف کر دے، ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، فرشتہ داروغ جہنم انہیں ڈانٹ کر کہے گا، انہیں سختی کے ساتھ جواب دے گا، انکم ماکثون، چپ رہو، بات نہیں کر سکتے، تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ موت کی تمنا کریں گے، موت بھی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنمیوں کا جب جسم جلے گا، ان کا چمڑا جلے گا، انہیں ایک آس ہوگی، ایک امید ہوگی، وہ یہ تمنا کریں گے، وہ یہ سوچیں گے، ان کو ایک امید ہوگی کہ جس طرح دنیا کی آگ میں ہم جل کر خاک ہو جاتے ہیں، جس طرح دنیا کی آگ میں ہم جل کر ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، شاید ہم یہاں بھی مر جائیں، ہمیں موت آ جائے، دکھوں سے نجات مل جائے، دکھوں سے چھٹکارا مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جل جائے گا ہم ان پر دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، بلکہ جب ان کا چمڑا جل جائے گا تب ہم ان کے جسم پر دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ برابر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں کہ عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کسی قسم کی کوئی تخفیف واقع نہ ہو۔ چیخیں گے چلائیں گے، کھانے اور پینے کے لیے مانگیں گے، کھانے اور پینے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ بھی ان کے لیے فتنے کا باعث ہوگی، موت کی تمنا کریں گے، موت بھی نہیں آئے گی، موت کو ان کے سامنے موت دی جائے گی، ذبح کر دیا جائے گا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب موت بھی آنے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین اہل جنت کو جہنم کا نظارہ کرائے گا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کی خوشی میں اضافہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے مزید شکر گزار بندے بنے، اور جہنمیوں کو جنت کا نظارہ کرائے گا تاکہ ان کی حسرت و ندامت میں اضافہ ہو، انہیں مزید تکلیف ہو، یہ اپنی زندگی کے کیے ہوئے اعمال پر مزید حسرت و افسوس کریں، مزید کفِ افسوس ملیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اللہ رب العالمین اہل جنت کو جہنم کا نظارہ کرائے گا، اہل جنت وہاں سے دیکھیں گے کہ یہ جہنم میں یہ میرے قریبی، میرے پڑوسی، یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے گاؤں کا مہتو، یہ میرے گاؤں کا پردھان، یہ میرے شہر کا ایم پی اور یہ ملے، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر اعلیٰ، یہ پولیس، یہ فوجی، یہ انسپکٹر، یہ داروغہ، یہ تھانے دار، یہ جہنم کی تہ میں غوطے کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ میں انہیں غوطہ دیا جا رہا ہے، جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہاں سے دیکھے گا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اہل جنت ان سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پائے؟ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ یہ بھی کہیں گے قالوا نعم، ہاں ہم بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پائے۔ اہل جنت کہیں گے ہمارے رب کا ہم سے وعدہ تھا۔ علماء کرام اپنی تقریروں میں بتایا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو گے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، گرچہ دنیا کی زندگی تمہاری پریشانیوں کی ہوگی، گرچہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائشوں کی ہوگی، گرچہ دنیا میں بہت سارا مال اور جاہ و منصب تمہیں حاصل نہیں ہوگا، گرچہ دنیا میں تمہیں کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا، لیکن
اگر اللہ رب العالمین کو خوش کر لے گئے اور اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو گیا تو تم کامیاب ہو گئے. اور ہم نے ایسے ہی زندگی گزاری. ہم نے دنیا کی زندگی کو جاویدانی نہیں سمجھا, ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت نہیں سمجھا, ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقی نہیں سمجھا, ہم نے دنیا کی زندگی کو دائمی نہیں سمجھا, ہم نے دنیا سے صرف اور صرف دنیا سے جی نہیں لگایا, بلکہ ہم اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند رہے, اپنے آخرت کی فکر کی اور اللہ رب العالمین سے امید لگائے رہے. اور اللہ رب العالمین کا ہم سے جو وعدہ تھا کہ اس کے بدلے میں تمہیں کامیاب کر دیا جائے گا, جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے, ہم نے جنت کو پا لیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ وہ کہیں گے نام, ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا. علماء کرام بیان کرتے تھے اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے, اللہ رب العالمین سے بغاوت اور سرکشی کرو گے, مال و دولت اور خاندان و برادری کے نام پر گھمنڈ اور فخر کرو گے, تو یہ دنیا کی زندگی تمہاری کتنی ہی عزت والی زندگی کیوں نہ ہو, یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو, یہ تمہارے لیے کتنی ہی فخر و مباحات کا باعث اور سبب کیوں نہ ہو, لیکن آخرت کی زندگی ناکام ہو جائے گی, آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے, آخرت میں جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے, ساری کی ساری مال و دولت دھری کی دھری رہ جائے گی, سارا کا سارا جاہ و منصب یہیں کا یہیں رہ جائے گا, کچھ یہاں سے لے کر نہیں جاؤ گے. اور اگر دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش نہیں کر سکے تو یہ سمجھ لو آخرت میں جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی. ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا. قالوا نعم, پھر اللہ رب العالمین جہنم والوں کو جنت کا نظارہ کرائے گا تاکہ یہ جنت والے, یہ جہنم والے جنت والوں کو دیکھ لیں اور ان کی حسرت و ندامت میں اضافہ ہو. یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ رب العالمین اہل جہنم کو دکھائے گا کہ یہ جنت کا نظارہ کریں. اہل جہنم دیکھیں گے یہ جنت میں یہ میرا پڑوسی, یہ میرا قریبی, یہ جسے دنیا میں جس کے سلام کا لوگ جواب تک نہیں دیا کرتے تھے, اتنا کمزور آدمی, اتنا ذلیل آدمی, اتنا سماج و معاشرے میں جس کی کوئی ویلو اور حیثیت نہیں تھی, جس کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا, کسی مجلس میں اگر کوئی مشورہ دیتا کوئی اس کے مشورے کو قبول نہیں کرتا, کوئی اس کے مشورے کو سنتا تک نہیں. ایسا شخص جنت میں ہے, جنت کی نعمتوں میں کھیل رہا ہے, جنت کی نعمتوں میں پل رہا ہے, دو شہد کی نہروں سے کھیل رہا ہے, طرح طرح کے کھانے ہیں, مختلف قسم کا پانی ہے, سلسبیل کا پانی, حوض کوثر کا پانی, یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اور دیکھیں گے سونے اور چاندی کے مکانات میں رہ رہا ہے, ہیرے اور جواہرات کی کنگھیوں سے کنگھی کر رہا ہے, اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آرام دہ مسہریوں پہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. وہ شخص جو دنیا میں جس کے سلام کا جواب تک لوگ دینا گوارا نہیں کرتے تھے, ایسا کمزور شخص, ایسا ضعیف شخص, ایسا ناتواں شخص, یہ جنت کی محلوں میں نعمتوں میں پل رہا ہے. یہ میں نے اسے چائے پلایا تھا, میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا, شاید میرے اس احسان کو یاد کر کے میرے ساتھ کچھ نیکی کر دے, میرے ساتھ کچھ بھلائی کر دے. کہے گا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ نَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, رب نے تمہیں جو کھانا دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا کھانا ہمیں دے دو. او مما رزقکم اللہ, یا رب نے تمہیں جو پانی دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی. ان افیضوا علینا من الماء, تھوڑا سا پانی ہماری طرف بہا دو. او مما رزقکم اللہ, یا رب نے جو کھانا تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا کھانا ہمیں دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, وہ کمزور آدمی, وہ ضعیف آدمی, وہ ناتواں آدمی, وہ سماج کا دبا کچلا آدمی, وہ اس بڑے بڑے مہتوں اور سیٹھوں کو جواب دے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, رب نے اس کھانے کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس پانی کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر, کیا حالت ہوگی ایسے میں, کیا حالت ہوگی. آدمی جہنم میں جل رہا ہوگا, آگ کی تپش میں پریشان ہوگا, چیخ رہا ہوگا, چلا رہا ہوگا,
مدد کے لیے پکار رہا ہوگا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں ہوگا، کہہ دیا جائے گا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، آج کے دن کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ اللہ رب العالمین مدد کر سکتا تھا لیکن تم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار دی، رب کی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزاری، اب تیری یہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اسے پتا چلے ارے میرا بیٹا، میری ماں، میرا شوہر، میری بیوی، وہ اس کے پاس پانی موجود ہے، اس کے پاس کھانا موجود ہے، بڑی امید کے ساتھ کہے میری دنیا کی بیوی، میرا باپ، میری ماں، میرے رشتہ دار، میرے جان پہچان والے، میرے گاؤں کے فرد، تھوڑا سا پانی مجھے دے دے، بڑی پیاس لگی ہے، جہنم میں چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہہ دے کہ پانی میں تمہیں نہیں دوں گا، میرے اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، یہ کھانا میں تمہیں نہیں دے سکتا، میرا رب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیا درگت ہوگی؟ آدمی کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس کی تکلیف مزید بڑھ جائے گی، پریشان ہو جائے گا، اور وہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی آپ کو تیاری کرنے کے لیے دی گئی، یہ دنیا کی زندگی آپ کو تیاری کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں آپ تیاری کر لیں، اور فمن زحزح عن النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لیں، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب تلاش کریں، اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، فقد فاز، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور آپ جسے کامیابی سمجھتے ہیں، آپ جسے کامیابی کہتے ہیں، یہ آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے، آپ نہیں سمجھتے، آپ کو بھلے اور برے کی تمیز نہیں ہے، آپ کامیابی اور ناکامی میں فرق کرنا نہیں جانتے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی میں جسے تم کامیابی سمجھتے ہو، یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ دنیا یہ صرف اور صرف دھوکے کا سودا ہے، دنیا صرف اور صرف لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دائمی اور ابدی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اس جہنم سے بچنے کی فکر پیدا کریں۔ اور دنیا میں آپ جنہیں کامیاب سمجھتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر آپ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، وہ حقیقت میں ناکام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ جو شہروں میں لوگوں کا چلنا پھرنا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو یہ شہروں میں لوگوں کا چلنا پھرنا ہے، تم ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کر، ان کے طریقے زندگی اور طرز معاشرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں سے کئی گاڑیوں کا قافلہ لے کر شہروں میں نکلتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو تھیٹروں، فلموں، اسکرینوں اور پردوں پر نظر آنے والے دنیاوی ہیروز ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی کامیابی کو دیکھ کر لا یغرنک، دھوکے میں نہ پڑو۔ یہ فلموں میں نظر آنے والی ہیروئنیں، یہ ماڈلز، یہ اداکارائیں، یہ جو دنیا کو فحاشی، بدکاری اور بے حیائی کی دعوت دیتی ہیں، جو اپنے چہروں کو مختلف قسم کی کریموں، پاؤڈروں اور میڈیکلی اور سرجیکلی طور پر اپنے چہروں کو بنا کر، سنوار کر خوبصورت نظر آتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ ان کے چہروں، ان کے لائف سٹائل اور ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ بہت بڑے کامیاب ہیں، یہ بہت اوپر تک جانے والے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کی طرز زندگی کو دیکھ کر، ان کے شہروں میں چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کے بنگلوں اور گاڑیوں کو دیکھ کر
ان کے چہروں مہروں کو دیکھ کر، ان کے لباس اور وضاقتہ اور ان کے بالوں کے اسٹائل کو، ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو میری بہنوں۔ ان بے پردگی والے لباس کو دیکھ کر اور ان کے بالوں کی اسٹائل کو دیکھ کر، ان کے لباس اور ان کے کٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر ان کا طرز اور ان کا اسوا اپنانے کی کوشش نہ کرو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ بہت کم پونجی ہے، بڑی ہلکی پونجی ہے۔ متاع قلیل، اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ ثم مأواہم جہنم، ایسے لوگ جیسے ہی موت کا شکار ہوئے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ، اس سے برا ٹھکانہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہو بڑے بڑے نوجوان، ہمارے نوجوان اپنے موبائل میں فلمیں رکھے ہوئے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں ارے یار کیا عیش و عشرت کی زندگی، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، یہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، وہ گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لڑکیاں ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہ آزادی کے ساتھ گھومنا چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کی آزادی حاصل ہو، ہم بھی اپنے چہروں کو کھول کر، اپنے لباس کو کم کر کے، اپنے کپڑوں کو اتار کر ہم بھی اس طرح سے آزادانہ طور پر گھومیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نہیں میرے بندوں، میری بندیوں، یہ تم ان کی زندگی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ قرآن کریم میں تلاشو تو صحیح، کیا ہے نہیں قرآن کریم، کیا نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے جاؤ گے ایسا لگے گا کہ پورا قرآن صرف میرے لیے نازل ہوا۔ آپ کی زندگی کے سارے مسائل، آپ کی زندگی کی ساری الجھنوں کی سلجھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رکھ دی ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھو تو صحیح، قرآن کریم کا مطالعہ تو کرو، اس کے ترجمے، اس کے معنی، اس کے مطالب اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ جنہیں تم دنیا میں کامیابی سمجھتے ہو، جن کے چہروں مہروں اور جن کے لائف سٹائل کو دیکھ کر تم مرعوب ہو جاتے ہو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، انہیں دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑو۔ متاع قلیل، یہ